اگر آج تم بھی اپنی زندگی کے مشکل ترین حالات سے گزر رہے ہو، روز خود سے یہی سوال کرتے ہو کہ سب ناممکن نظر آ رہا ہے، میں آخر ایسا کیا کروں کہ میری دعا قبول ہو جائے، اور یہی سوچیں تمہیں آہستہ آہستہ ناامیدی کی طرف لے جاتی ہیں۔ یاد رکھو کہ جب تم دعا کرتے ہو، رب کے آگے سجدے بھی کرتے ہو، تو پھر ایسا گمان کیوں کرتے ہو؟ سنو، جب مشکل حالات کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دینے والا ہوگا تو یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی۔ سنو، اپنی تکلیف کو دیکھو، اگر اس تکلیف نے تمہیں اللہ کے قریب کر دیا تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں انعام دینے والا ہے۔ اور جو لوگ خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، وہی لوگ اللہ کے محسن ہیں، اور بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے۔ اور تم چاہ بھی نہیں سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو، اور بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اور اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، کسی پسندیدہ چیز کا نہ ملنا تمہیں بے سکون کر رہا ہے، تو یاد رکھو کہ میرے رب کی عطائیں گمان و بیان سے باہر ہوتی ہیں۔ تو تم بھی اپنے غم کے اندھیروں کا علاج یقین کی روشنی سے کرو گے تو بہت جلد تمہاری گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکا ضرور آئے گا۔ یہ انتظار اس لیے لمبا ہے کیونکہ اس کے بعد جو آپ کو ملنا ہے وہ اتنا شاندار اور خوبصورت ہے جو آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یاد رکھو کہ صبر جتنا مشکل ہوتا ہے، اپنے ساتھ اتنے ہی حیرت انگیز معجزے لاتا ہے۔ اس لیے مطمئن ہو کر انتظار کیجیے، کیونکہ جلد ہی آپ پر آپ کی دعاؤں کے نتائج آشکار کر دیے جائیں گے، اور وہ نتائج آپ کو راضی کر دیں گے۔ جانتے ہو کہ ماضی کے غم اور مستقبل کے خوف خوش باش انسان کی ہنسی چھین سکتے ہیں۔ ماضی کے دکھ، گناہ، ٹوٹے دل، ٹوٹے ساتھ، ٹوٹے رشتے ہر اگلے لمحے کو اداس سے اداس کرتے جاتے ہیں۔ اسے حزن کہتے ہیں۔ مستقبل کا خوف آپ کو مشکل آنے سے پہلے ہی مشکل میں ڈال جاتا ہے۔ حادثے سے پہلے حادثے کے اثرات آپ کو آ گھیرتے ہیں، لیکن پتہ ہے رب نے کہا ہے کہ جو تقوی اختیار کر لے گا، یعنی جو اپنے اب کے وقت حال پر دھیان دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مستقبل کے خوف اور ماضی کے ہر غم سے بچا لیں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اور ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اللہ رب العزت کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ رب العزت اسے ہمیشہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں رہتا، اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب پوروں ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، وہ سب کی سنتا ہے، اور اللہ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو۔
اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ نہیں، اور دعائیں تو ان حقیقتوں کو بھی بدل سکتی ہیں جنہیں تمہارے مقدر میں بہت پہلے سے لکھا جا چکا ہے، اور اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے۔ یاد رکھو کہ تمہاری مشکلات جتنی بڑھیں گی، تم اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہوتے جاؤ گے، اور جتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، مشکلیں اتنی چھوٹی ہوتی جائیں گی۔ وہ تمہارے لیے غیب سے ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جانتے ہو، تمہاری دعا جس نے تمہیں رب سے ملوا دیا، جس نے تعلق سجدے سے جوڑ دیا، جس نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبوں پر جاری کرا دیا، کیا ابھی بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بہترین سے نہیں نوازا گیا؟ ابھی بھی کہتے ہو چاہت ادھوری رہ گئی؟ سنو، جن کے دل بدل دیے جائیں، اللہ تعالیٰ کے مطابق ڈھال دیے جائیں، اسے اور کیا چاہیے؟ دیکھو، جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو کہ فرش سے لے کے عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، اور وہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے، وہ معاملہ پھر ایسا حل ہوتا ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ جانتے ہو کہ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے وہ کبھی ناممکن نہیں رہتا، ہمیشہ تمام ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی مدد یقینی ہو جاتی ہے، اور اس کی تکمیل کا ذمہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے۔ سنو، تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، راستہ نکالنا اللہ کا کام ہے، اور کہتے ہیں کہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تڑپتی ہوئی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ تو پھر ان راستوں پر مت گھبراؤ جو تمہاری چاہت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ ان منزلوں کا انتظار کرو جن تک یہ راستے تمہیں لے جا رہے ہیں، جو تمہاری رضا کے عین مطابق ہیں، اور آخر میں تم یہ جان جاتے ہو کہ وہ ناکامیاں اور دکھ انسان کے حق میں بہترین ہوتے ہیں جو اسے اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے، اور پھر معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ یقین رکھنے والوں کو وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتے۔